بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1967 ہے اور آج سورۃ الفتح کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 5، 6 اور 7۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لهم جہنم وساءت مصیرا وللہ جنود السماوات والأرض وكان اللہ عزیزا حکیما صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، لیدخلا تاکہ وہ داخل کرے، المؤمنین مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، جنات باغات میں، تجری کے چلتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، وہ یکفر اور دور کر دے، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، وکان ذالک اور یہ ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، فوزاً عظیما بہت بڑی کامیابی۔ وَيُعَذِّبَ اور وہ عذاب دے المنافقین منافق مردوں کو، والمنافقات اور منافق عورتوں کو، والمشرکین اور مشرک مردوں کو، والمشرکات اور مشرک عورتوں کو، الظانین وہ جو گمان کرنے والے ہیں، باللہ اللہ کے ساتھ، ظن السوء برا گمان، علیہم انہی پر ہے، دائرۃ السوء بری گردش، وغضبا اور غصہ ہوا، اللہ علیہم ان پر، ولعنہم اور اس نے لعنت کی ان پر، وأعد لهم اور تیار کی ان کے لیے، جہنم، وساءت اور بری ہے، مصیرا لوٹنے کی جگہ۔ وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہیں، جنود السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے لشکر، وکان اللہ اور اللہ ہے، عزیزا نہایت غالب، حکیماً خوب حکمت والا۔ ترجمہ یوں ہیں، تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ بسے رہیں گے، ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بدگمانیاں رکھتے ہیں، برائی کا پھیرا انہی پر پڑا ہوا ہے، اور اللہ ان سے ناراض ہے، اس نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور آسمان اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی۔ ان 3 آیتوں میں 12 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، تاکہ وہ مومن مردوں اور عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کریں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ دوسری بات، ان باغات میں وہ ہمیشہ بسے رہیں گے۔ تیسری بات، ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے۔ چوتھی بات، اللہ کے نزدیک یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ پانچویں بات، تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے ساتھ بدگمانیاں رکھتے ہیں۔ چھٹویں بات، برائی کا پھیرا انہی پر پڑا ہوا ہے اللہ، اور ساتویں بات، اللہ ان سے ناراض ہے۔
8ویں بات اس نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ 9ویں بات ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ 10ویں بات جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ 11ویں بات آسمان اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ 12ویں بات اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کے ایمان کے سبب ملنے والے انعامات بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان مومنوں کو جو طرح طرح سے آزمائشیں جن کی گئی، اس طرح کہ کبھی انہیں جہاد کا حکم دیا گیا، تو کبھی صلح پر رضامندی کا حکم دیا گیا، یہ سب ہم نے اس لیے کیا تاکہ جو سچے ایمان والے ہیں ہم انہیں ان کو جنت میں داخل کر دیں، چاہے وہ ایمان والے مرد ہوں یا عورتیں، سب کے سب جنت کے مستحق بن جائیں۔ وہ جنت بھی ایسی کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں یہ سب مرد مومن عورتیں اپنے اپنے محلات اور باغات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وہاں کی پر لطف فضاؤں میں خوبصورت مناظر سے ہمیشہ لطف اٹھاتے رہیں گے، اور ہم ان آزمائشوں کے ذریعے جو ان پر ڈالی جاتی ہیں ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور انہیں ان گناہوں کی گندگی سے بالکل پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جب کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے سبب بھی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جنت میں جانا، اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا اور گناہوں اور خطاؤں کا معاف کیا جانا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس سے کہ جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ ساری زندگی کامیاب رہے گا، اور جو یہاں ناکام ہوا وہ ساری زندگی ناکام رہا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے سے متعلق شروع صورت ہی میں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں بھی کہا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا کر جنت میں ڈالا گیا وہ کامیاب ہو گیا، جس کو دوزخ میں ڈالا گیا وہ ظاہر بات ہے کہ وہ تو ناکام ہے، رسوائی کا چہرہ دیکھنے والا۔ جہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کرنے پر اور پیٹ نہ پھیرنے پر بیعت کی تھی، وہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا۔ چنانچہ اسی سے متعلق حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنوں کو جہاد کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس جہاد کے نتیجے میں ان منافقین اور مشرکوں کو عذاب میں مبتلا کرے اور انہیں دلی اور جسمانی تکلیف پہنچائے۔ اس لیے جب اسلام پھیلا تو ان مشرکین کو دلی تکلیف پہنچی، اور جب ان مشرکین سے آمنا سامنا ہوا تو انہیں قتل کیا گیا اور انہیں قیدی بنا لیا گیا، جو کہ ان کی جسمانی تکلیف کا سبب بنی۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے جو انہیں پہنچا، اس کے علاوہ آخرت میں تو انہیں جہنم کے عذاب میں مبتلا ہونا ہی ہے، اور وہاں انہیں جو تکلیف ہوگی اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ وہ برا خیال جو مشرکین اور منافقین اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں وہ یہ کہ یہ مسلمان مغلوب ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی کبھی مدد نہیں کرے گا، اس طرح کلمہ کفر کلمہ اسلام سے زیادہ بلند ہو جائے گا، یہ ان کا برا گمان تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا مسلمانوں کہتا ہے یہ گمان خود ان پر پڑے گا، یعنی انہوں نے مسلمانوں اور اللہ کے نبی کے بارے میں جو سوچا تھا وہ سب انہی کے حق میں ہوگا کہ اسلام غالب آ جائے گا اور کفر مغلوب ہو جائے گا، اسلام کا کلمہ سربلند ہوگا اور کفر کا کلمہ نیست و نابود ہوگا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اس کے علاوہ اللہ کا ان پر غضب نازل ہوگا، اس کی لعنت ہوگی، اور جس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے اور لعنت پڑتی ہے وہ دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جہاں انہیں ہمیشہ کے لیے پھینک دیا جائے گا، اور رہنے کے لیے جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اس سے کہ وہاں انہیں کبھی راحت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان منافقوں اور مشرکوں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ان مسلمانوں کو شکست ہوگی اور اسلام مغلوب ہو جائے گا؟ کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ جس اللہ کی یہ مسلمان عبادت کرتے ہیں اس اللہ کے لشکر تمام آسمان اور زمینوں میں پھیلے ہوئے ہیں؟ جب سارے آسمان اور زمین کے لشکر اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہوں تو انہیں کیسے شکست ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ جس کے اتنے سارے لشکر ہیں اور جس کی آسمان و زمین پر حکومت ہے، وہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی۔ اس نے مسلمانوں سے جو یہ صلح کروائی ہے اس میں جو حکمت پوشیدہ ہے اسے تم نہیں جانتے، اس لیے ظاہری طور پر اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہو کہ ہم نے مسلمانوں کو دبا کر صلح کر لی، مگر اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے اس سے تم یقیناً بے خبر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صلح حدیبیہ کے نتیجے میں مکے کو فتح فرمایا، اور فتح مکہ کا وہ تاریخ ساز واقعہ پیش آیا جس میں مسلمانوں کو غلبہ ملا اور فتح نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔